اس کے لیے قوالی کے یس کہنے کے لیے کچھ شرائط ہیں. اب وہ ٹھیک ہے. شرائط اگر میں آپ کو بتا دوں، پھر ناظرین اور مومنین مومنات جو ہیں خود ہی اس کی ڈیسیشن لے سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو قوالی پڑھ رہا ہے، جو چیز پڑھ رہا ہے، کیا آیا مناسب ہے یا غیر مناسب ہے. اگر ٹھیک ہے. قوالی کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی اور اہل بیت کی شان میں کوئی چیز پڑھی جا رہی ہے اور اس سے غنا نہیں ہو رہا ہے، اور جو انسٹرومنٹس استعمال ہو رہے ہیں لہو اور لائب کی کنڈیشن کو نہیں فٹ کرے، تو پھر صحیح ہے. لیکن اگر وہی قوالی کا پرسن دینی میوزک بھی گاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لہو و لائب کی گانے بھی گا رہا ہوتا ہے، یعنی اس جیسی محفل کو بھی پروموٹ کر رہا ہوتا ہے، تو پھر اس پرسن کی آپ قوالی نہیں سن سکتے ہیں، کیونکہ وہ شیطانی چیزوں کو بھی پروموٹ کر رہا ہے. تو ایسے جو قوالی والے گانے والے جو لوگ ہیں جو اس کو گاتے ہیں اور قوالی پڑھتے ہیں وغیرہ، تو ان مومنین مومنات کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا یہ جو شخص ہے صرف دین کی چیزوں پہ قوالی کر رہا ہے یا غیر دین کی چیزوں پہ بھی قوالی ہو رہی ہے. غیر دین کی چیزوں کا کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پہ جو آپ کو مثال دی، لہو اور لائب کی مجلسیں اس میں ہوں، یعنی وہ لوگ ایسی قوالی سننے آئیں جس سے دین سے کوئی غرض نہیں ہے، بلکہ دنیا داری سے اور شیطانی والی خصلتوں سے اس سے لنک ہے، تو پھر آپ وہ نہیں سن سکتے. اور دوسری ٹھیک. شرط اس میں یہ ہے کہ جو انسٹرومنٹس یوز ہو رہے ہیں، آیا وہ انسٹرومنٹس لہو اور لائب کی مجلسوں میں بھی استعمال ہوں گے. مثال کے طور پہ آپ کو مثال دے رہا ہوں، شاید اس طرح نہ ہو کیونکہ میں خود قوالی نہیں سنتا، تو مجھے زیادہ اس چیز پہ علم نہیں ہے. یہ صرف میں نے ریسرچ کر کے اور جو ٹھیک. مراجعوں کے سوالات کے جوابوں کے اس کے تحت کی آپ کو میں جواب دے رہا ہوں. تو وہ انسٹرومنٹس مثال کے طور پہ قوالی میں اگر استعمال ہو رہے ہیں، وہ ایک ایسی جگہ میں ڈسکو میں اگر استعمال ہو رہے ہیں یا کوئی ایسے راک کانسرٹ جس طرح کے اس طرح کی جو محفل ہوتی ہیں، تو پھر وہ بھی قوالی آپ کے لیے حرام ہوگی. ٹھیک ہے. وہ انسٹرومنٹ جو لیب و لہب کی لو و لہب جو بھی وہ ہے اس کے لیے بھی استعمال ہو رہے ہیں، اور ہوں. قوالی میں بھی وہ قوالی بھی نہیں سن سکتے. ہاں، اب آپ کو مثال دے سکتا ہوں. مثال کے طور پہ کسی کی شادی ہو رہی ہے، تو شادی کے لیے وہ ڈھول خریدنا چاہ رہے ہیں. تو اگر ٹھیک ہے. ان کو یقین ہو جائے کہ یہ ڈھول جو ہے استعمال ہو رہا ہے لہو و لائب کی مجلسوں کے لیے، پھر آپ پہ حرام ہے اس ڈھول کو خریدنے کے لیے، کیونکہ آپ پھر اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں جس چیز کو خدا نے منع کیا ہے. تو یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین کو کافی کیئرفلی سوچنا ہوگا کہ جب کوئی حلال کام کے لیے، حلال فنکشن کے لیے کوئی چیز بھی ارینج کریں. مثال کے طور پہ شادی ایک حلال کام ہے، ایک جس مستحب اور حلال کام ہے جس سے خدا بہت ثواب دیتا ہے. تو اس چیز میں ایسی چیزوں کو شامل نہ کریں جس سے اس کی برکت، اس کی جو خیر ہے وہ ہٹ جائے. اور اگر ڈھول خرید رہے تو ایک شادی والی شاپ میں جائیں. شادی والی شاپ میں اگر وہ بک رہا ہے ڈھول، وہ جائز ہے. لیکن آپ ایسی دکان سے لیں جو صرف لہو و لائب کے لیے چیزیں بیچتے ہیں، وہاں سے آپ خرید نہیں سکتے. بہت باریکی کے ساتھ ہم نے دین نے بہت کلیئر انداز سے. اچھا، ایک یہ ہے کہ کوئی اچھی آواز میں چیز سننا یا پڑھنا، وہ دونوں حرام ہے یا ان میں کوئی گنجائش ہے؟ دیکھیں، اچھی آواز سے کوئی چیز بھی پڑھنا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اسلام الاؤ ٹھیک. کرتا ہے، بلکہ ترجیح دیتا ہے. مثال کے طور پہ جب اذان ہوتی، کہا جاتا ہے کہ جس کی آواز اچھی ہو اور جس میں ردم ہو وہ جا کے اذان دے، کیونکہ دین کی آپ پروموشن کریں. خصوصاً نان مسلم کنٹریز میں یا جہاں نان مسلمز بھی رہتے ہیں، تو ان کو اچھی آواز میں اذان سنانا چاہیے. تو یہ دین کہتا ہے، اس میں ہمیں شرائط و احکامات میں ملتے ہیں. لیکن ٹھیک. وہی آواز اگر ایک ایسے طرز میں کہا جائے جس سے جیسے کہا کہ لہو اور لائب کی شکار میں انسان ہو جائے، تو پھر وہ آواز حرام ہو جاتی ہے. ورنہ ایک طرز میں لے کے آنا، جیسے ہو گئی منقبت ہو گئی، لیکن منقبت کے اندر بھی اگر آپ کا ساؤنڈ انسٹرومنٹ کی طرح ہو جائے یا ایسے کھینچنے میں ہو جائے کہ انسان کچھ اور مطلب اس کا لینے لگ جائے، تو وہ اگین حرام ہو جاتا ہے. اور جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیا کہ کچھ لوگ ہمارے اپنے مومن مومنات ہیں کہ ان کو اویئر نہیں تھے، اور بالی ووڈ کے میوزکس کے اوپر یا ریدم کے اوپر اپنے نوحے لکھے یا کچھ اس طرح لکھے، یا ان ریدمز کے اوپر وہ شاعری پڑھی. حلال شاعری تھی، اہل بیت کی شان میں شاعری تھی، لیکن
کیونکہ ایک ایسی جگہ سے استعمال کیا گیا اس شاعری کو، تو اس کا ڈبل گناہ ہے۔ ایک گناہ یہ کہ آپ نے ایک نیک و پاک ناموں کو ایک گناہ والی چیز کے ردم کے ساتھ استعمال کیا ہے، تو اس کے زیادہ گناہ ملتے ہیں نسبت کے ثواب ملے۔ تو یہ کافی کیئرفل ہونا چاہتا ہے کہ جو ہم چیز کریں ہر چیز کے سٹیپ میں پاکیزگی پائی جائے، یعنی آپ نے ردم بھی اپنا بنایا ہے، ان شیطانی محفلوں سے نہیں لیا، کیونکہ جو بالی ووڈ ہے، ہالی ووڈ ہے، یہ ساری جو آرگنائزیشن سے ان کا خدا سے کوئی کنیکشن نہیں ہے، ان کا خدا سے کوئی لنک نہیں ہے، یہ صرف شیطانیت کو اور فحاشات کو پھیلاتے ہیں۔ اور ادھر سے آپ کوئی چیز اٹھا کے نیک کام کے لیے استعمال کریں، اس میں کوئی برکت نہیں ہے، کوئی روحانیت نہیں ہے، بلکہ آپ اپوزٹ کام کریں، بلکہ دین کے خلاف آپ نے کام